پاکستان مسلم لیگ نواز کی معاشی ٹیم نے اپنے قائد کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتخابی منشور میں معیشت کے حوالے سے عوام سے کیے گئے وعدوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ کوئی بہت زیادہ تفصیلات تو اس ملاقات کے سامنے نہیں آئیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کے سامنے چند اہداف رکھے اور ان کو حکم کیا کہ وہ اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کریں۔ ایک بات جو انہوں نے بڑی امفیٹکلی یہاں پر کہی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ چند شعبوں کا بھی ذکر ہوا جس میں آئی ٹی کے شعبے کا ذکر نمایاں رہا اور خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں نوجوانوں کے لیے نوکریاں اور ذریعہ معاش جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی کتنی تفصیل ہمارے پاس ہے اور کتنی آنے کی توقع ہے اور کب تک آنے کی توقع ہے، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی خاص اطلاعات نہیں ہے، اس لیے میں اپنے دوست مزمل کے پاس جاؤں گا، وہ شاید اس کے بارے میں کوئی اس چیز کے اوپر مزید ڈال سکے۔ جی مزمل۔ دیکھیں، یہ صرف ان کی اپنی معاشی ٹیم سے ملاقات نہیں تھی، اس میں بہت سارے اور ملک بھر سے انڈیپینڈنٹ اکانومک کے جو ماہر ہیں انہیں بھی بلایا گیا تھا اور اوورآل ملک کی معاشی صورتحال اور اگلے روڈ میپ پہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ کیا کمٹ کیا جا سکتا ہے، کیا ممکن ہے اور کیا نہیں۔ جو میں نے اس کی تفصیلات لی ہیں وہ کوئی ایسا سیاسی نعرہ نہیں دینا چاہتے جو قابل عمل نہ ہو۔ ان کے خیال میں یہ کہنا تو بہت آسان ہوگا کہ ہم 300 یونٹ بجلی دے دیں گے مفت، لیکن آئی ایم ایف تو 50 یونٹ مفت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیسے دیں گے؟ ابھی ہم نے نگران حکومت میں دیکھ ہی لیا تھا کیا ہوا تھا۔ تو نواز شریف کا موقف ہے کہ کیا ڈویبل ہے اور کیا نہیں ڈویبل ہے، یہ لوگوں کو سچ بتانا چاہیے، اور اس لیے ایک ایسا معاشی روڈ میپ سامنے لانا چاہیے جس پہ کل کو کام ہو سکے اور جو امپلیمنٹیبل ہو۔ تو جس میں زیادہ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ نواز شریف کو جو انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے اس وقت، انہوں نے کہا ہے کہ اس پر تو پھر پاکستان میں کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ کون سا کاروبار ہے جو 22-26% کے انٹرسٹ ریٹ پر ملک میں ہو سکتا ہے؟ اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہوگا تو کوئی ملک میں کاروبار چل سکتا ہے، ورنہ کون کاروبار کر سکتا ہے؟ اسی طرح آئی ٹی اور دوسری ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز لاس میں ہیں ان کو کیسے لے آف کیا جائے۔ مطلب یہ ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون نے 90 میں سارے بینکس لے آف کیے تھے اور آج ہم پاکستان میں پرائیویٹ بینکس کو فلرش کرتا دیکھتے ہیں، اور سرکار کے پاس کوئی بینک نہیں ہے سوائے ایک نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک کے۔ تو وہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اب پاکستان کے لیے اٹھانی مشکل ہیں، ان کے لے آف کے بارے میں بھی بہت بات ہوئی ہے کہ کیسے کیا جائے کہ جلدی ان کو لے آف کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا ان پہ قرض۔ تو ان کچھ بنیادی نکات پر وہاں بات ہوئی ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پر بات ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹ پر بات ہوئی ہے، اور جو آگے پاکستان نے 1.5 سال میں $26 بلین دینا ہے اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے کہ اس کا کیا روڈ میپ ہوگا اگر حکومت بناتے ہیں تو وہ آگے جو پیسے پاکستان نے ادا کرنے ہیں وہ کیسے کیے جائیں گے۔ تو جو آگے منشور اگلے 3-4 دنوں میں آ رہا ہے، 3 دنوں میں، اس میں جو چیزیں طے اس ملاقات میں، یہ آخری ملاقات تھی منشور کے حوالے سے جو معاشی ماہرین کے ساتھ تھی، کہ جو ان کی معاشی ٹیم نے تیار کیا اور کچھ وہ انڈیپینڈنٹ اکانومک اینالسٹ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ تو اب میرے خیال میں 2 سے 3 دنوں میں جب منشور سامنے آئے گا تو اس میں ایک اکنامک روڈ میپ سامنے ہوگا۔ میرے خیال میں جو مسلم لیگ نون کا اکنامک روڈ میپ ہے وہ بلاول کے منشور سے بالکل مختلف ہوگا۔ اس میں شاید کوئی ایسے وعدے نہ ہوں جیسے بلاول کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی اکنامک جو ریہیبلیٹیشن آف پاکستان ہے اس کا کوئی راستہ ہو۔ ٹھیک مزمل، تو آپ کے خیال میں بلاول کے جو روڈ میپ ہے اس سے قدرے وہ مختلف ہوگا۔ امبر، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ماضی کے اکنامک روڈ میپس تھے اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک سپینڈ ماڈل پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیسے لو، قرضہ اٹھاؤ، اس کو ایسے پروجیکٹس میں لگاؤ جو عوام کو نظر آئیں، قطع نظر اس سے کہ اس سے آپ کے نظام کے اندر سبسڈیز
بلڈ ہو رہی ہیں یا نہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایکسٹینڈڈ فائنانس فیسلٹی جس کو پاکستان نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اس کی خواہش ہے کہ جون سے پہلے وہ کرنا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ IMF بہت ہی کلیئر کٹ اور بڑے سخت اور کڑی شرائط پاکستان کے سامنے رکھے گا، جہاں اس قسم کی سپینڈنگ شاید ممکن نہ ہو جس کی مسلم لیگ نواز نے، جس کا ابھی تک استعمال کیا اور جس کا ابھی تک اس نے وہ فائدہ اٹھایا ہے. تو ایک ایسی پارٹی جس نے اپنی سیاست کی بنیاد ایک سپینڈنگ ماڈل، جو کہ ایک لیجیٹمیٹ اکنامک ماڈل ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنی سیاست قائم کی ہے. کیا اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ اس ماڈل کو بدل سکے؟ عامر صاحب، ظاہر ہے جب منشور آئے گا تب ہی ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اشاروں میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ انڈیکیشنز بھی ہیں. نواز شریف کی واپسی کے بعد انہوں نے بہت دوبارہ سے بات کی، موٹر وے کی بات کی، اور جب 2013 میں آئے تھے تو اس وقت جو بڑا مسئلہ پاکستانی معیشت اور پاکستانیوں کو جس کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ ظاہر بجلی کا مسئلہ تھا، جس میں وہ اس کو ترجیح دی کہ پروڈیوس کریں زیادہ سے زیادہ بجلی، ڈسٹریبیوشن پہ فوکس نہیں کر سکے. لیکن وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ تو کیا اسپینڈنگ ماڈل سے ہٹ سکتے ہیں؟ اب جیسے میں نے کہا کہ منشور جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے. جو ان کی ملاقات کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، اس کا آپ نے بھی ذکر کیا، مزمل نے بھی کیا. IT سیکٹر کے حوالے سے ایک توجہ اس کی طرف دے رہے ہیں کہ اس کو زیادہ توجہ دی جائے گی. لیکن میں تھوڑا سا منشور کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کے حوالے سے میرے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے اور آپ کو کچھ سامنے بھی ہے. دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری پہ تنقید تو کر سکتے ہیں اور ہمیشہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ سندھ کا کتنا برا حال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سہولیات یہاں خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مل کر بہت سکسیسفلی، کامیابی سے ہم سندھ میں انہوں نے ڈپلوائے کیا. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی، بہت تنقید کرنے کا موقع ہے. سڑکوں کے حوالے سے ہم سوال کر سکتے ہیں، پانی کی فراہمی کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے بہت تنقید ہو سکتی ہے. لیکن کچھ ایسے میرے خیال میں شعبے ہیں جہاں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، چاہے آپ اس کو دیکھیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی انہوں نے اس کا انیشیٹ کیا تھا. تو ان کا ماڈل ظاہر ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، سوشل اسپینڈنگ کی طرف وہ سوچتے ہیں. اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، وہ ان کا دوسرا قسم کا بزنس ماڈل ہے. اب جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے اگر فوری طور پر کچھ مسائل تھے بجلی کے، وہ حل تو کر دیے تھے، لیکن مائنڈ فیلڈز بھی بہت چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ ہمیں ظاہر ہے اب اس پہ ہم ہر پارٹی پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو سیریس کنٹینڈر سمجھ رہے ہیں ان ٹرمز آف نیکسٹ ان لائن لیڈنگ فائنانس اگین، تو وی ہیو ٹو بی ویری آف دیٹ. آخر میں منشور پہ بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پہ نے کچھ اعلان تو کر دیا ہے، ان کا اپنا ایک ماڈل ہے جس کو پیش کر دیا ہے. شاید سوچ وچار زیادہ نہ کی ہو، پرانے منشور پہ گئے ہوں، کیونکہ پاکستان میں آپ کے علاوہ عامر صاحب کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا. لیکن میں کہوں گی کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو سنجیدگی سے لے بھی رہے ہیں، اور ان کا یہی دعویٰ ہے کہ الیکشن میں 3 ہفتے رہ گئے ہیں، ہم نے اس لیے اعلان نہیں کیا کیونکہ ہم مشاورت کریں، لیکن گڑبڑ بھی ہے. لیٹس فیس اٹ از ویل، بیکاز معیشت کا بہت برا حال ہے. کہاں کس کو توجہ دیں گے؟ یہ 2013 بھی نہیں ہے، نہ 2018 ہے. یہ اب 2013-18 کے جو نااہلی تھی اس سے گزر کر اب ہم 2024 میں آ گئے ہیں، اور وہ اتنے آسان حل نہیں کہ آپ موٹر وے بنا دیں یا آپ باہر سے آپ سی پیک کو زیادہ اس کو ترجیح دے دیں. اٹس مچ مور کمپلیکیٹڈ. اور دیر کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اندر ایک اتفاق نہیں ہوا، اور ہر روز ہمارے عید کے چاند کی طرح ہو گیا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا. لیکن 3 ہفتے رہ گئے، منشور کا اعلان ہوا.